آیت نمبر 34 فاستجاب لہ ربہ، چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ آیت میں جو فا کا لفظ آتا ہے اسے تاکیب کہا جاتا ہے کہ کسی کام کا فوراً ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑے اعزاز کی بات یہاں پہ کیا ہے کہ ربہ کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو گویا کہ گناہوں سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان عورتوں کی چالوں سے ہم نے انہیں محفوظ رکھا۔ لہٰذا یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کی زندگی کے کس قدر مشکل دور سے گزارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ پہلے کنویں کی جیل تھی اور اب ایک بادشاہ کی جیل ہے، مگر ان کا یہ کردار قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے کتنی بڑی رہنمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اور وہی ہے جو کہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن جب السمیع آتا ہے الف لام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی بات کو سننے والا۔ علیم جاننا، مگر جب العلیم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی بات کو جاننے والا۔ اور پھر اس کے بعد سمیع اور علیم، یہ دونوں الفاظ عموماً دعاؤں کے ساتھ کیوں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، اور صفت علم کیوں لائے کہ کون کس طرح سے دعا مانگ رہا ہے، کتنی سچائی کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہم بھی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا، لیکن ہم پھر جو ہے وہ گناہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہماری دعا میں بھی اسی لیول کی سچائی ہے جو یوسف علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جیل کو بھی قبول کر رہے ہیں، اتنی بڑی سختی کو بھی قبول کر رہے ہیں؟ تو پھر جس معیار کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے اسی معیار کے ساتھ قبول بھی ہوتی ہے۔